الرحیم۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں سے وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ ایسا ہی ہے کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مومن میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو بھی ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو اتنی وسعت نہیں کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف تھوڑا ہی ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی عطا فرما دیتے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کام کرنے والوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ 8 گھنٹے کر چلو بھائی، 7 گھنٹے کے بعد چلے جانا، 6 گھنٹے کے بعد چلے جانا، یار چلو کچھ تھوڑا کر لو، باقی رمضان کے بعد دیکھ لیں گے۔ آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ دن میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہارا چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کے راضی کرو گے، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری جو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانو قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے، اللہ اکبر، جس کے پاس جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور عبادت کی کتنی مختلف شکلیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ اللہ ہمیں قدر نصیب فرما دے بھائی۔ کوئی ہمیں کہہ دینا میاں اس رات کی، ایک رات کی محنت ہے، تمہاری نسلیں پل جائیں گی اور تمہاری فیکٹریاں لگ جائیں گی اور تمہاری 60 سالہ زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ ایک رات تو کیا، مہینے بھر کی راتیں جاگ لیں گے، قدر ہے نا۔ اور سبحان اللہ، جنہیں آخرت کی نیکیوں کی قدر تھی، وہ بھی رمضان کی ایسی انتظار کرتے تھے جیسے ہم دنیا کی انتظار کرتے ہیں۔ فرق یہ، انہیں وہاں کی قدر خوب تھی اور ہمیں یہاں کی قدر خوب ہے۔ یہاں کوئی آدمی تھکتا ہے نا دنیا کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے گا، بڑا محنتی آدمی ہے، بڑا تھکتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑا سمجھدار ہے، ہاں؟ تو بہترین تھکاوٹ ہے جو اللہ کے لیے، آخرت کے لیے تھکتا ہے۔ 11 مہینے دنیا میں تھکے نا بھائی، 1 مہینہ اللہ کے لیے تھک جاؤ، 1 مہینہ صرف اللہ کے لیے تھک جاؤ۔ ہاں؟ ایک تو یہ کہ بس روزہ رکھ لیا، افطار نہ، ایک ہے اس میں کثرت سے عبادت ہو، ہر رنگ کی عبادت اللہ نے حیثیت دی۔ کچھ نہ کچھ تو افطار کرائیں ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو خیرات کری ہی صحیح،
ہر شخص اپنی حیثیت سے، ایک آدمی کروڑوں پتی ہے وہ لاکھوں کے حساب سے کرے گا، ایک آدمی کے پاس آتے ہی ہزاروں ہیں وہ روپیوں کے حساب سے کر لے. پھر اللہ تو خلوص کو دیکھتا ہے. کوئی شخص خلوص سے ایک کھجور کی گٹلی کھلا دے، سبحان اللہ، فرمایا جہنم سے اللہ نجات دے دے گا. پانی کا گھونٹ پلا دے اللہ کی خاطر، سبحان اللہ، حوض کوثر سے ایسے پانی ملے گا کہ جنت تک جاتے ہوئے پیاس ہی نہیں لگے گی. جہاں سورج سوے نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبی کی طرح گرم ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوں گے، اور ماشاءاللہ یہ سیراب ہی سیراب ہوگا تھوڑی سی فکر کرنے سے. ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ایسا مقدس مہینہ. تو قدردانوں کو اس کی بڑی انتظار ہوتی تھی. رمضان آ رہا ہے اور خوشیاں منایا جا رہا ہے، اور رمضان آ رہا ہے، خوب سیزن لگے گا انشاءاللہ. ہاں سیزن لگ جائے تو بس بچیوں کی شادی بھی کرا لوں گا، اپنا گھر بھی لے لوں گا، اور فیڈل بھی ایریا سے ڈیفینس میں بھی آ جاؤں گا، ہاں کرفٹن میں بھی جگہ لے لوں گا. سیزن لگ جائے بس. تو مسلمان کہتا ہے رمضان کا سیزن لگ جائے بس، بات بن جائے گی انشاءاللہ. محدثین نے اس کے بعد لیکن اول تو فضائل اس قدر کا، اس حدیث کے اکثر مضامین دوسری روایات کے اندر بھی موجود ہیں. اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام کہ شعبان کے آخری تاریخ میں خاص طور پر اس کے وعظ فرمایا، تاکہ لوگوں کو تنبیہ فرمائی، تاکہ رمضان کا ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہ گزرے. ایک رمضان کے بعد بیان فرماتے، اور ایک یہ کہ شعبان میں بیان فرمایا آخر میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور کوئی وقت غفلت میں گزر جائے. ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس لیے پہلے اس کا اہتمام کروا دیا، تنبیہ فرما دی. پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا. سب سے اول شب قدر کی حقیقت میں بہت سی اہم رات ہے. اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام تراویح کو سنت کیا. اس سے معلوم ہوا تراویح کا ارشاد بھی حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے. بعض نادان تو ایسے ہیں، حضور نے تراویح پڑھی نہیں. ارے حضور نے تو کیا نہیں پڑھی، حضور کے مولا نے کہہ دی ہے. ہاں حضور نے تو اس امت پہ شفقت کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض ہی ہو جائے. ٹھیک ہے نا، باقی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کی بات نقل کی ہے، اس کی نسبت تو اللہ کی طرف جا رہی ہے تراویحوں کی. پھر جن روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تاکید بہت فرماتے تھے. اسی وجہ سے سب ائمہ اس کی سنت ہونے پر متفق ہیں. مسلمانوں میں برہان ایک کتاب ہے، لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے صرف روافض کے سوا کوئی شخص تراویح کا منکر نہیں. صرف رافضی ایسے ہیں جو تراویح کا انکار کرتے، شیعہ. باقی مسلمانوں میں کوئی اس تراویح کا انکار نہیں کرتا. یہ ایسی امت کے اندر تواتر کے ساتھ اس کی اہمیت چلی آ رہی ہے. اندر آ جاؤ بیٹے، اندر آ جاؤ. تو اس میں ایسا اتفاق ہے اور اس کی اہمیت ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر صدی میں مسلمانوں میں اس کی اہمیت رہی ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا، کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے. پورا شہر اگر چھوڑ دے، تراویح نہ پڑھے تو قتال ہے. اتنی اہمیت بتائی ہے تراویح. اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی، یا کسی گھر میں سن لیں 5-6 دن پھر چھٹی. یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں. تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت.
8-9 دن میں قرآن تو ختم ہو گیا، لیکن تراویح تو 29 تاریخ تک پڑھنی ہے، 30 تک پڑھنی ہے، وہ مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پہ عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنا مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے۔ تھوڑا سا اس طرف آگے آگے۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی۔ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور کام کا حرج بھی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے تو گنجائش ہے کہ جو سفر میں ہیں یا سفر میں ان کے اسفار رمضان میں ہو رہے ہیں، وہ 6 دن میں 8 دن میں قرآن ختم کر لیں، ہاں۔ لیکن ان کے لیے نہیں کہ جو اس خیال سے کہ 8-10 دن میں ختم کر کے پھر بازار میں چلے جائیں گے اور پھر تراویحوں میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے گی، ان کے لیے گنجائش نہیں۔ اپنے کام کا اس طریقے سے یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے روزے اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی عبادات کی طرف ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے، نوافل بھی کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی، یا کم از کم جماعت تو اکثر فوت ہی ہو جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کی سب سے زیادہ محترم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا۔ بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے کہ فرض ادا ہوا ہی نہیں، پورا ناقص ہوا۔ اور حضور علیہ السلام کو تو ایک جگہ ارشاد ہے، مسجد کے قریب رہنے والوں کی گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے، جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کے افطار کی نظر ہو جاتی ہے۔ رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا، بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان مبارک میں ہماری نماز کا حال ہے، جو اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض کے بدلے 3 کو ضائع کر دیا۔ ایک فرض پورا کیا روزہ اور 3 فرض ضائع کر دیے۔ یہ تو اکثر ہے، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر، عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح فرائض پر آپ خود غور فرما رہے ہیں کتنا اہتمام رمضان میں ان کا کیا جاتا ہے۔ جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق چاش تو رمضان مبارک میں سونے کے نظر ہو ہی جاتے ہیں۔ اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم ہے۔ تہجد کا وقت تو ہے، سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہیں آزار۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے،
باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سنانا، اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2.25 گھنٹے کے تراویح میں خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغ ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے، صبح سے نصف گھنٹے قبل سحر تناول فرماتے، اس کے بعد صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے، کبھی اوراد وظائف میں مشغول رہتے، اسفار چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقبہ کرتے، مولا کا دھیان رکھتے، اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے، اس کے بعد تقریباً 12 بجے تک، گرمیوں میں 1 بجے تک بدر المجود عربی زبان میں ابو داود کی ایک شرح ہے وہ لکھتے، ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھتے، اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے، ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے، عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے، مختصر سی حاضرین سے بات چیت فرماتے، بدر المجہود ختم ہونے کے بعد صبح کا کچھ وقت تلاوت اور کچھ کتب بینی میں، زیادہ تر اسی وقت زیر نظر رہتی۔ اس پر تھا رمضان مبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا، نوافل کا یہ معمول دائمی تھا، نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا، البتہ رمضان میں رکعتیں لمبی ہو جاتی تھیں، ورنہ جن اکابر کے ہیں رمضان مبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے، بوڑھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس انداز سے تلاوت کا مغرب سے عشاء اوابین میں سوا پارہ، پھر اس کے بعد 3 گھنٹے تراویحوں میں لگتے، پھر اس کے بعد تھوڑا دیر آرام فرماتے، پھر تہجد میں اٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، نیند کیسے پوری ہوتی تھی؟ تو ہم تو برکت کے قائل ہیں بھائی، اللہ نیند میں بھی برکت دیتا ہے، جیسے اب کھانے میں نہیں، نیند میں بھی برکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نیند کے اندر بھی برکت دیتا ہے، 3 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے، اللہ برکت دیتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم اتنا کھاتے ہیں سحری میں اور پھر اتنا کھاتے ہیں افطاری کے اندر کہ ساری برکت اسی میں چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اصل یہ کہ سحری بھی کم کھائی جائے، افطاری بھی کم کی جائے تاکہ طبیعت ہلکی رہے۔ ہم اتنا کھاتے ہیں کہ نہ رات بھر بھوک لگے، نہ دن بھر ذرا کوئی احساس ہو، تو پھر سستی ہوتی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر معمول تھا سارا رمضان 2 دیسی انڈے کھا لیا کرتے تھے سحری کے وقت بس، اور چائے کا 1 کپ پیا کرتے تھے۔ اور تلاوت کا حال کیا تھا؟ وہ روزانہ 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے، روزانہ۔ فرمایا جو میں نے منزل سنانی ہوتی تھی اس کو 31 مرتبہ پڑھ لیا کرتا تھا، اور 30 سے اوپر اس لیے پڑھتا اگر 29 کا چاند آ جائے تو میری 30 کی گنتی پوری ہو جائے، میرا قرآن ختم ہو جائے۔ رمضان میں نے 30 قرآن ختم کرنے۔ فرماتے ہیں 16-17 سپارے تو ہمارے گھر کی عورتیں پڑھ لیا کرتی تھی روز کی، جو چکی بھی پیسنی ہوتی تھی، کپڑے بھی دھونے ہوتے تھے، جھاڑو بھی لگانا ہوتا تھا، اور اس زمانے میں مشینوں میں مسالہ نہیں بنتا تھا، ہاتھ سے کاٹنا پڑتا تھا، اور لکڑیاں جلانا پڑتی تھی، گیس بھی نہیں ہوا تھا، ہوٹل سے روٹی بھی نہیں لانی پڑتی، خود گوندنا پڑتا تھا، خود آٹا۔ سبحان اللہ، یہ سارے کام کاج بھی ہوتے تھے، اور 16-17 پارہ قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی تھی۔ اچھا، میں کوئی صحابہ کے واقعات بھی نہیں سنا، اسی صدی کی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس 85-86 1985-86 کے لوگ ہیں یہ۔ ایسے تو اب بھی کتنے لوگ ہیں جو 10-12 پارے قرآن کی تلاوت روز کا ان کا معمول ہے رمضان میں۔ حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نماز میں نفل میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ
فرمایا تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے، اور یکے بعد دیگرے متفرق حفاظ سے کلام مجید سنتے رہتے۔ آؤ بھائی تم سنا دو ذرا 2 پارے، وہ تھک گیا، چل بھائی آؤ تم آدھا سنا دو یار، وہ تھک گیا، تیسرے کھڑا کر دے تم سنا دو۔ اچھا سنانا آسان، سننا اسے زیادہ مشکل۔ سنانا تو آدمی آسان، چلو کھڑا سنا رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ قرآن کا ایسا ذوق کہ بھائی حافظ صاحب تم آ کے سنا لو۔ وہ تھک گیا 2 رکعتوں میں، اس کو فارغ کر دے دوسرے کو۔ وہ بوڑھے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، حافظوں کو تبدیل کر رہا ہے صبح تک۔ سبحان اللہ۔ اصل میں کسی چیز کی عظمت آ جائے، قدر آ جائے، سب آسان ہے، سب آسان۔ تم رات بھر ڈپٹی کرتے رہے، یار ایک ہی تو رات تھی، مہینے میں 3-4 ہی تو ہوتی ہیں، ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے، قدر ہے نا۔ کبھی رات جاگنا پڑتا، کبھی دن جاگنا پڑتا یار۔ اچھا کب سے؟ 3 سال ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ 3 سال؟ ہاں کوئی بات نہیں، نارمل ہے یہ بات، معمولی بات، قدر ہے، اہمیت ہے۔ فرمایا دغدغہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے، اور یکے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید سنتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا، تلاوت ہی تلاوت۔ میں نے خود حضرت شیخ الاسلام تقی صاحب کو دیکھا، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، قرآن اٹھایا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ رمضان ہے قرآن ہے، رمضان ہے قرآن ہے، سفر میں حضر میں اٹھتے بیٹھتے قرآن۔ خاص نسبت ہے قرآن کی رمضان سے، اس لیے آسمان سے جبرائیل بھی آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے تھے، اور حضور جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے، دور ہوتا تھا، خاص نسبت۔ فرمایا شیخ الہند رحمۃ اللہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے، یکے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید سنتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو رمضان مبارک کا مہینہ دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا، اس میں ڈاک بھی بند، ملاقات بھی ذرا گوار نہ تھی۔ بس مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت چائے کی 1-2 فنجان نوش فرمائیں، اتنی دیر حضرت خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تعریفی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے، اپنی ہمت کے مطابق اس کا اہتمام کیا جائے، حد الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ اللہ کے لیے مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان مبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے۔ کھیتی کرنے والے نہ تو کسی کے نوکر، نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی ان کو بدل نہ سکیں یا کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں۔ تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پہ تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں۔ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے۔ دکان میں بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، پتہ چلے کہ رمضان ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اب آہستہ آہستہ ہمارے ماحولوں سے رمضان کا احترام نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اہل دین ہی اس کی فکر کر لیں کہ ہم نے اس شعائر اسلام کی حفاظت کرنی اور ایک ماحول بنانا ہے بازاروں کا، ماحول بنانا ہے کہ قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، اذان ہونے سے پہلے مسجد کی فکر، ایک ماحول بن جائے کہ بھئی رمضان ہے۔ اس ماحول کی برکت یہ ہوتی کہ جو ناقبت اندیش اس کی احترام نہیں کرتا اسے بھی حیا آتی، سب احترام کر رہا ہے، اسے کو شرم ہونے لگتی۔
اور جب اس ماحول سے اس مقدس مہینے کی احترام نکل جاتا ہے، ہر آدمی کو ضرورت ہونے لگتی، ہر آدمی کو ضرورت ہونے لگتی. تو اہل دین کو تو ایک ایسی فضا بنا دے فیکٹری کے اندر، ایسی فضا، رمضان آ گیا، دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر ایک فضا بن جائے، تاکہ کسی کا نفس شیطان بھی بن گیا ہے تو اسے بھی حیا آئے اور سب کے سامنے اس مقدس مہینے کی بے حرمتی نہ کرے، بے حرمتی نہ کرے. اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اس ماہ میں نازل ہوئیں. چنانچہ قرآن مجید پاک بلوح محفوظ سے آسمان دنیا تک تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائیں. اول یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، غصہ تو آئے ہی نہیں. ہاں صبر صبر. عام طور پہ افطاری کے وقت جب آپ گھر سے بازار سے آئیں گھر کی طرف، راستے میں اکثر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پیاس، شدت، یہ وہ لڑائی ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں تو کوئی آدمی الجھ بھی جائے، میاں میرا روزہ ہے یار، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا روزہ ہے. نہ صرف یہ کہ الجھے نہیں بلکہ زور سے آواز بھی نہ نکالے، اس کی روح، روزے کی روحانیت پر اس سے بھی اثر پڑتا ہے. فرمایا یہ صبر کا مہینہ، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مار دھاڑ، ہاں جیسے کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے. اس طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی ہو تو صبح ہی سے روزے کا سوگ شروع ہو گیا. اس طرح رات کے تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کی بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے. یہ بڑی سخت معرومی کی بات ہے. ہم لوگ دنیاوی معمول اغراض کے بدولت کھانا پینا، راحت آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ صبر سے، ہمت سے، عبادات ذوق و شوق سے ہو. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غرباء مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا. اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غرباء کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی. ہر جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار اور سحر کے کھانے میں غرباء کا حصہ بھی ضرور نکالنا چاہیے اپنی استعداد کے مطابق. اگر میرے رمضان میں میرا 50,000 روپے خرچ ہوگا، 1,00,000 روپے خرچ ہوگا، ارے میاں 5,000 تو غرباء کے لیے اس رمضان میں نکال دو. اگر 25 خرچ ہوتا ہے، چلو بھائی 500 روپے ہی افطار سحری کے لیے غرباء کچھ حصہ تو ہو جائے. کچھ شوق تو دکھائیں کہ اللہ میں اس کو محتاج ہوں، مجھے بھی اس رمضان میں نیکیاں چاہیے اور مجھے بھی بخشش کی ضرورت ہے. ہاں تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرے. پھر آس پاس اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے جو ضرورت مند ہیں. اس رمضان میں ان کے تھوڑا سا روشن ڈلوا دیا، تھوڑی سی سحری پہنچا دی، یا افطاری کی چیزیں پہنچا دی، یا اس قسم کی کوئی چیزیں پہنچا دی. ہاں رشتہ داروں کے یہاں پہنچا دی جو ضرورت مند ہیں. کہیں آٹا ڈلوا دیا، کہیں گھی بھجوا دیا، کہیں چاول بھجوا دیے، کہیں سیویاں بھجوا دی، کہیں افطاری کا سامان بھجوا دیا، کہیں کھجوریں بھجوا دی، کہیں مشروبات بھجوا دی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے. ہاں اللہ کے لیے یہ نہیں امید ہو کہ بھی ہمارے ساتھ ایسا کرے گا، خلوص کے ساتھ ایسے بھجوا دیں. تو یہ بہت مبارک بات ہے. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں خرچ کرے. فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ، غرباء مساکین کے مدارات کا برتاؤ کرنا. اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں، 2-4 غرباء کے لیے بھی یا کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی. غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غرباء کا حصہ بھی ضرور نکالنا چاہیے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شہر عمل کھلی ہوئی ہے. ایثار غمخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کو کام ہے.
سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دفعہ مثالاً لکھتا ہوں، ابو جہیم کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میں اپنے چچا کے ذات بھائی کی تلاش میں نکلا، اس خیال سے کہ پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا، اگر اس میں رمق باقی ہو تو پانی پلا دوں گا، ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ اتفاق سے وہ پڑے ہوئے ملے، میں نے پانی پوچھا تو انہوں نے اشارے سے مانگا، اتنے میں برابر والے زخمی نے آہ کی، چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا، ادھر چلے جاؤ۔ اتنے میں وہاں پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا، وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ لوٹ کر چچا زاد کے پاس پہنچا، دیکھا ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ تھے تمہارے اسلاف کے ایثار کہ خود پیاسے جان دے دی اور اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے بھی گوارا نہ کیا۔ یہ تھا ایثار۔ چلو اس درجے کا ایثار نہیں تو مساوات، ارے بھائی مساوات بھی نہیں تو کچھ نہ کچھ تو حصہ نکالتے۔ چلو ایثار نہیں اور مساوات نہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ درجہ ہی احسان ہی ہو جائے، کچھ احسان ہی ہو جائے تو اپنی حیثیت کے مطابق آدمی غرباء پر، ضرورت مندوں پر اور خصوصاً اپنے رشتہ داروں پہ نظر ہو، خصوصاً، ٹھیک ہے کہ یہ افطار ان کے لیے بھی، افطار ان کے لیے بھی، سحری کا انتظام ان کے لیے بھی۔ بھائی یہ بھی دینداری ہے، صرف نفل پڑھنے کا نام دینداری نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار دیندار نہیں بنتے، ارے کیسے بنیں گے؟ آپ نے کیا کیا دیندار بننے کے بعد ان کے ساتھ؟ کچھ کرو بھی تو صحیح، ٹھیک ہے نا، تب وہ کہیں گے ہاں واقعی دیندار بنی ہے۔ کیے کیا ہم ان کے ساتھ دیندار بننے کے بعد؟ تو یہ چیزیں بھی ہیں، اس سے لوگ ان کے دل مانوس ہوتے ہیں، دین سے، اہل دین سے قریب آتے ہیں۔ ہاں خیر پہلے تو ایسا نہیں کرتا تھا، جب سے دیندار بنے ماشاءاللہ دیکھو اس کے اندر یہ چیز بھی زندہ ہو گئی، تو وہ دینداروں سے مانوس ہونے، ان کو دینداروں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اور ہمارے یہ دین کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس معاملے کو بھی زندہ کرے۔ فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے، میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو، فرمایا خصوصی اعمال کیا ہیں جو وہ کرتے، اللہ کے بزرگ بندے کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، ابدال کرتے ہیں، کیا خصوصی اعمال ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے، معاف کرتے، ظلم کرنے والوں سے درگزر فرماتے ہیں، برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کی عطا کی رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نشانی۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے، احسان سے، اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ، اور اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے اس سے مخلوق کی ہمدردی، غمخواری کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا، جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، حق تعالی شان و قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری ہر ماہ 1000 درہم خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی تو اپنے لطف سے اس کی آخرت بنا دے۔ حضرت یحییٰ برمکی
حضرت سفیان ثوری پر ہر ماہ 1000 روپے خرچ کرتے تھے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر یحییٰ مکی رحمۃ اللہ علیہ 1000 روپے خرچ کرتے تھے. تعلق نہیں تھا، دین سے نسبت تھی. سفیان ثوری ان کا تعلق کمانے ومانے سے زیادہ نہیں تھا، اور یحییٰ صاحب حیثیت تھے، تو ان پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کیا کرتے تھے. تو رات کو حضرت سفیان سجدے میں ان کی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے ان کی آخرت کی کفایت فرما. پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں اٹھ جائے اور دعا لگ جائے. جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کیا گزری؟ انہوں نے کہا سفیان کی دعا کی بدولت مغفرت ہو گئی. سفیان کی دعا کی بدولت مغفرت ہو گئی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور ایک روایت میں فرمایا جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل امین ان سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے. یہ کس سے ملے گا بھائی؟ آپ کہتے ہیں اس بزرگ سے ملاقات ہو جائے، فلاں نیک آدمی سے ملاقات ہو جائے. ارے میاں جبرائیل امین سے ملاقات ہو جائے گی اگر اخلاص سے افطاری کرائیں گے تو مصافحہ کرنے آئے گا، اور مصافحہ بھی کرے گا. علامت کیا ہے؟ پھر دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے. فرمایا جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. حماد ابن سلمہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام فرماتے تھے. افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ اس کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہوتی ہے. اس لیے روزوں کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہی ہے. اور بہت سی روایات ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں آئی ہیں. بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان فرق یہ ہے آدمی 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہگار ہیں، ان کے لیے کچھ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت سے مغفرت اور گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. اور تیسرے وہ جو زیادہ گناہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی کہ آقا لوگ اپنے ملازمتوں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں. ذمہ دار لوگ، افسران لوگ اپنے ماتحتوں پر بوجھ ہلکا رکھیں. البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھا بڑھا لے، مگر جبکہ ملازم روزہ دار بھی ہو، ورنہ اس کے رمضان برابر. اس ظلم اور بغیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزہ دار ملازموں سے کام لیں. یعنی خود تو روزہ ہی نہیں ہے اور روزہ دار ملازموں سے کام لے رہا ہے. اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگو. اللہ نے فرمایا ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے. کتنا بڑا ظلم ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا. اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل ذکر فرمایا، اور دوسرے نمبر پہ استغفار،
اور تیسرے نمبر پہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے حق تعالی شانو ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا آدمی گنہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ دو چیزیں مانگنے کا حکم فرمایا، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں، ایک جنت کا حصول، دوسرا دوزخ سے امن۔ اللہ ہم اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے۔ تو یوں حضور علیہ السلام نے ایک تفسیری حدیث میں رمضان گزارنے کا سلیقہ بتایا، جماعت کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، نوافل کی کثرت، ذکر و اذکار کی کثرت، صدقہ خیرات کی کثرت، صبر کا مہینہ، یہ ساری نیکیاں اس مقدس مہینے ہر لین سے، مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے، عبادات کے لین سے بھی ہے، اخلاق کے لین سے بھی اور معاشرت کے لین سے بھی ہے۔ رمضان تو پوری تربیت کا مہینہ ہے، پوری تربیت کا مہینہ۔ اس لیے تو پیارے نبی نے فرمایا جس کا جتنا رمضان بڑھیا گزر گیا آنے والا پورا سال اتنا بڑھیا گزرے گا۔ تربیت جیسے اس نے اپنی تربیت کروائی اور جیسے ہی اپنے اوپر اس مہینے میں محنت کر لی اور تربیت کر لی ویسے اس کے نتائج اسے ملیں گے۔ اللہ ہمیں بھائی اس مقدس مہینے کے خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔